محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، قابل سب احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات بینات تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں اسلامی معاشرے کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں. آج جس طرف دیکھیں جس کو دیکھیں ان میں اکثریت پریشان بدحال نظر آتی ہے. معاشرتی طور پر لوگ اس حد تک پریشان ہیں کہ اکثریت یہ بات کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ کتنا اچھا ہوتا وہ جو ہم سے پہلے کا معاشرہ تھا وہ پلٹ آتا. جس میں ہر قسم کا احترام تھا، آپس میں بڑا اکرام تھا، قرابت داریوں کا لحاظ تھا، رشتہ داریوں کا لوگ پاس کیا کرتے تھے. والدین اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اولاد والدین کی خدمت کیا کرتی تھی. معاشرہ بڑا پرسکون تھا.
یکا یک معاشرے نے پلٹا کھایا. آج دنیا میں ہمارے معاشرے میں ان کا معاشرہ نہیں، جن کے معاشرے میں کتے کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، لیکن اس معاشرے میں ماں کا کوئی حق نہیں ہے، باپ کا کوئی حق نہیں ہے. ایک مرتبہ اخبار میں آیا، امریکہ کی عدالت میں ایک ماں نے مقدمہ دائر کیا کہ میرے بیٹے نے اپنے گھر میں ایک کتا پال رکھا ہے، وہ اس کتے کو نہلواتا ہے، وہ اس کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ اس کو سیر و سیاحت کے لیے باہر لے جاتا ہے. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کمرے میں میرا بچہ رہتا ہے، دوسرے میں میں رہتی ہوں. میرے بچے کے پاس کتے کو نہلانے کے لیے وقت ہے اور اس کا ساز و سامان ہے، اس کے کھلانے پلانے کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے. دوسرا کمرہ میرا ہے، 24 گھنٹوں میں یہ 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. عدالت اس کو مجبور کرے کہ یہ کتے کو ٹائم دیتا ہے تو مجھے بھی ٹائم دیا کرے. بیٹے نے بھی وکیل کیا، آخر عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس معاشرتی قانون کے مطابق جو ہمارے ہاں رائج ہے، ہم اس بچے کو مجبور نہیں کر سکتے. 18 سال سے اس کی عمر اباؤ ہو گئی ہے، اوپر ہو گئی ہے. اب ہم اس بچے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تجھے ٹائم دے یا تیرے حقوق کا خیال کرے. لیکن کتا اس نے گھر میں پالا ہوا ہے، اس کتے کے حقوق ہیں اس کے اوپر، پر تیرے لیے ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے. ہاں اتنی بات ہے، اس قانون کے مطابق اولڈ ہاؤس میں اگر تو جانا چاہے ہم تجھے وہاں بھیج دیتے ہیں، حکومت تیری خاطر مدارت کرے گی، لیکن ہم اس بچے کو مجبور نہیں کر سکتے. میں اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آج کل کا آدمی دوسرے سے گفتگو کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار کتنا اچھا ہوتا وہ پہلے لوگ پلٹ آتے، وہ پہلا معاشرہ واپس آ جاتا. تو اللہ تعالی نے اس سورت بنی اسرائیل میں 15 اصول بیان کیے ہیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے. قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، ضابطہ حیات ہے، ہماری زندگی کا منشور ہے. قرآن
महद से लेकर लहद तक जो हमारी जिंदगी है, कुरान मजीद ने हमारी इस पूरी जिंदगी के लिए रहनुमा उसूल बयान किए हैं, ज़ाब्ते बयान किए हैं, और इस्लामी ममलिकत के लिए, इस्लामी खिलाफत को कुरान मजीद ने ये उसूल बतलाए। इन उसूलों पे चलकर मुआशरा सुधर सकता है, वरना इसमें बिगाड़ ही बिगाड़ पैदा होगा, इसमें खराबियां ही खराबी आती रहेगी। आप जितने ज़ाब्ते बनाते चले जाएंगे कुरान और सुन्नत से हटकर, उनसे मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की ये मर्ज बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, खत्म होने का नाम नहीं लेता। यकीन कीजिए, अगर दुनिया आज भी अमन का गहवारा बन सकती है, अगर दुनिया में मुआशरती खराबियां, मुआशरती बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो वो इसी सूरत में कि सारी इंसानियत इस दारुश्शिफा में तशरीफ लाए। ये दारुश्शिफा है, ये दारुल इलाज है। अपनी बीमारी का इलाज कुरान से करवाइए, फिर देखिए मुआशरा कितना खूबसूरत बनता है, फिर इस मुआशरे में कैसे फूल खिलते हैं, फिर इस मुआशरे में अमन कैसे आता है, इसमें इस मुआशरे में जो है वो तमानियत कैसे आती है। सब खराबियां दूर हो जाएंगी बशर्ते के बंदा जो दारुश्शिफा है, जो दारुल इलाज है, उसमें जाकर इस सारी खराबी का इलाज करवाए। ठीक है कि नहीं? हम कहते हैं हमारे पास पार्लियामेंट है, कोई मसला ही नहीं है, हम सब कुछ करते हैं जी, सारा कुछ कौम की खैर ख्वाही के लिए कर रहे हैं। बहरहाल उन उसूलों में कुरान मजीद की जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, दो उसूल बयान किए हैं। अगर ये दो उसूल भी आ जाएं तो इंशाअल्लाह मुआशरा सुधर सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल बयान किया, वबिल वालिदैनि इहसाना। इससे पहली आयत में कुरान मजीद ने फरमाया, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर। मनफी अंदाज में फरमाया, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा। अल्लाह के साथ किसी और को इलाह न बना। इसलिए उसने तो हुक्म दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। उसने हुक्म ये दिया है, फैसला उसने ये किया है
قضا ربک، کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کے سمجھانے کا، کتنا خوبصورت قرآن مجید نے اتنا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، بندے کو مخاطب کر کے قرآن مجید فرماتا ہے قضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اس نے جو تیرا پالنہار ہے، اس نے جو تیرا پروردگار ہے، اس نے جو تیری پرورش کرنے والا ہے، اس نے جو تجھے پروان چڑھانے والا ہے، جو تیری تربیت کرنے والا ہے، جو تجھے عروج دینے والا ہے، جو تیرے بچپن کا بھی سہارا ہے، تیری جوانی کا بھی سہارا ہے، تیرے بڑھاپے کا بھی سہارا ہے، اس کے سوا تیرا رب کوئی نہیں ہے۔ قضا ربک، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، پہلا فیصلہ، پہلا اصول اس نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا عبادت کر، الوہیت کی صفت کا ذکر کیا، پہلے خالقیت کا بھی ذکر کیا، تصرف متصرف فی الامور ہونے کا ذکر کیا۔ یہاں قرآن مجید نے ان صفتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفت الوہیت کا ذکر کیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے کہ تو نہ عبادت کر مگر کس کی، الا ایہ، اسی ایک کی عبادت کر، اسی کے سامنے جھکا کر، اور کسی کے سامنے تجھے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، اسی کے سامنے رکوع کر اور کسی کے سامنے رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے سامنے سجدہ کر اور کسی کے سامنے تعظیم کا ہو یا عبادت کا ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے تجھے سجدہ کرنے کی اجازت کیوں؟ قضا ربک، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ کسی مولوی کا نہیں ہے کہ تم کو، ہمارے مولوی کو توحید کا حصہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تو نظر بھی اللہ کے نام کی دے اور نیاز بھی، نظر بھی اس کے نام کی، کیوں؟ قضا ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے، کسی ملا کا فیصلہ نہیں ہے، کسی پیر کا فیصلہ نہیں ہے، کسی گدی نشین کا فیصلہ نہیں ہے، کسی مشائخ کا فیصلہ نہیں ہے، کسی اپنے پرائے بیگانے کا فیصلہ نہیں ہے، کسی کتابڑی کا فیصلہ نہیں ہے، اس کی کتاب میں فیصلہ اس رب کا ہے جو تیرا رب ہے۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، معاشرہ سدھرے گا تب، یہ کہتے ہیں معاشرہ سدھر جائے نا، معاشرہ سدھرے گا تب جب اس معاشرے سے شرک جڑ سے اکھڑ جائے گا، شرک کی جڑیں موجود ہوں گی۔ شرک بغاوت ہے، کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہوں گا، چاہے چور ہو، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو،
چاہے اچکا ہو، چاہے بدماش ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جس کے لیے میرا دل چاہے گا معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ شراب پینا غلطی ہے، زنا کرنا غلطی ہے، ہاں اچکا پن کرنا یہ غلطی ہے، بدماشی کرنا یہ غلطی ہے، نافرمانی کرنا یہ غلطی ہے۔ اللہ غلطی کو معاف کر دیتا ہے، شرک کرنا بغاوت ہے، باغی کو دنیا کا بھی کوئی قانون معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس لیے پہلا اصول بیان کیا کہ جب تک شرک ہے معاشرہ سدھر نہیں سکتا، معاشرے کو سدھارنا ہے، شرک کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ قضا ربک، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا رکوع کر، اس کا سجدہ کر، اس کے نام کی نظر دے، اس کے نام کی نیاز پکا، اور ما فوق الاسباب، غائبانہ پکار کی ضرورت پڑ جائے تو پھر پکار بھی اسی ایک کو۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اس نے کہا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور پھر فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، سورۃ جن میں کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار۔ کس کو پکار؟ فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کر کے کس کو پکارا کر؟ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلا اصول بیان کیا۔ یہ اصول دنیا میں رائج ہو جائے تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ دوسرا حکم بیان کیا، دوسرا فیصلہ بیان کیا، دوسرا قانون بیان کیا۔ فرمایا میں اللہ کہتا ہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے ساتھ احسان کر، کہ انہوں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی ان کے ساتھ، تیری تو بنیاد وہ بنے ہیں۔ اس لیے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ قرآن کا طرز دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں، اور دیکھ ذرا اس ماں کو دیکھنا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اس ماں کو دیکھنا، بیچاری تھک تھک کے تجھے اٹھاتی رہی، کتنی تھک تھک کے اٹھاتی رہی، کبھی تجھے پیٹ میں اٹھایا، اور پیٹ میں جب تو آ گیا تو اس ماں نے اپنی راحت کو قربان کر دیا، اس ماں نے اپنی مرغوبہ غذاؤں کو قربان کر دیا، اس ماں نے تیرے لیے کتنے چتن برداشت کیے، اس ماں نے گرمی سردی تیرے لیے برداشت کی، اس ماں نے
तेरी वजह से ये इतना बड़ा बोझ उठाए रखा। वो बेचारी हाँ थक थक के हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। दूसरे मकाम पे 26वें पारे में कहा हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। ओ बंदे जरा देख तो सही ना, इस तेरी माँ ने कितनी मुसीबत से तुझे उठाया। हमलत उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा। एक तो तुझे उठाना एक तकलीफ मुशक्कत, और दूसरा व वज़अतहु कुरहा, जब तुझे जन्म दिया तो उस वक्त उसने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। नबी अकरम, अब तो यार ईद का खाना वाना खाया हुआ होगा, अब तो जोर से बोलो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, औरत बच्चा जनते हुए अगर फौत हो जाए, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको शहीदों में खड़ा करेगा। वो शहीद होता है ना जो गर्दन कटवा के आता है, लेकिन इसको भी शहादत का रुतबा मिलता है। इसलिए फरमाया हमलतहु उम्मुहु वहनन हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा। तुझे जन्म भी दिया तो बड़ी मुशक्कत के साथ तुझे जन्म दिया। फरमाया व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। फिर तुझे 3 साल उठाए फिरती रही, खुद तुझे खिलाती है, खुद बाद में खाती है, पहले तुझे पिलाती है, बाद में खुद पीती है। गर्मी सर्दी का मौसम आ जाए, गर्मी आ जाए, बरकियात वाले लोड शेडिंग कर दें, दर लोड शेडिंग कर दें, दर लोड शेडिंग कर दें, तो तू गर्मी की वजह से जब बिल बिलाने लगता है, वो तेरी माँ अपने आंचल से तुझे हवाएं लगाती रहती है, रात भर बसर करती रहती है। मेरे बच्चे को मच्छर न काट जाए, मेरे बच्चे को गर्मी न लग जाए, वो अपनी रातें कुर्बान कर देती है तेरे आराम की खातिर। यखबस्ता सर्दियों की रातें हो, यखबस्ता सर्दियों की रात हो, उन रातों के अंदर जब तेरी कहीं कज़ा हो जाए, तेरा तकाजा, उस सूरत में गीले बिस्तर पे खुद सोती है, गीले बिस्तर पे खुद सोती है, तुझे खुश्क बिस्तर पे सुलाती है, मेरे लाल को सर्दी न लग जाए। और अगर कोई औरत, अगर वो तू गोद में पड़ा हुआ हो और तू उसकी गोद में गलाजत डाल दे, तो कोई दूसरी देखने वाली औरत अगर उसको कहे और परे कर इसनू गंदई, लेकिन वो कहती है ना ना ना, मुझसे पूछना, चांद से ज्यादा मेरे लिए हसीन है। हालांकि उसकी गोद में गलाजत की है इसने, वो फिर भी इसको आराम से सुलाती है, अपने कपड़े धोती है, इसके कपड़े बदल के रख देती है, सुलाती है, घर के काम काज में लगती है, बर्तन धोती है, तब उसका ख्याल बच्चे की तरफ होता है, घर में झाड़ू लगाती है, ख्याल बच्चे की तरफ होता है। पता नहीं मेरे लाडले का हाल क्या होगा, पता नहीं किस सूरत में सोया हुआ होगा। अल्लाह ने फरमाया ओ बंदे अनिश्कुरली वले वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, वले वालिदैक, अपनी माँ का भी शुक्र अदा कर, अपने बाप का भी शुक्र अदा कर, मेरा भी शुक्र अदा कर, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा कर। यहाँ भी मेरे रब ने अपने शुक्र के साथ माँ बाप के शुक्र का जिक्र किया है, और ये नबियों का तरीका भी यही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब बिल्कीस का तख्त आ गया, अल्लाह के फजल से आया, जब तख्त आंख झपकने से पहले पहुंच गया, हज़रत सुलेमान ने देखा तख्त आ गया है, साथ बैठे हुए हैं, मत किसी के जहन में आ जाए हाँ इन्होंने काम कर दिया है,
फरमाया नाना हाजा मिन फजल रब्बी, ये किसका फजल है? कौन कह रहा है? खुदा का पैगंबर कह रहा है हाजा मिन फजल रब्बी, ये करने वाला मेरा रब है, इसके ले आने का इख्तियार उसी के पास है, इसमें मेरा कमाल कोई नहीं, अल्लाह का कमाल है। हाजा मिन फजल रब्बी। होता ना कोई मेरे जैसा तो किसी को तावीज लिख के दे देता, क्योंकि आजकल सारा कारोबार ही तावीज का है, मुफ्त का कारोबार है, बगैर खर्च किए हुए ऐसा एवरी ग्रीन प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नो लॉस, इसमें नुकसान है ही कोई नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये होता ना तो कुछ हो जाता तो कहता देख 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 कितने हम पहुंचे हुए हैं, फिर वो जाता लोगों को बताता बड़ा पहुंचा हुआ है, उधर मैंने देखा है, आया हुआ है, फिर दुनिया आ जाती। लेकिन अंबिया और अंबिया के तरीके पे चलने वाले लोगों का काम ये होता है कि इन सारी चीजों की निस्बत किसकी तरफ करते हैं? मौलाना रशीद अहमद गंगोही कहो रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त का अबू हनीफा, अपने दौर का अबू हनीफा वक्त, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, बल्कि मैं एक जुमला कह दूं उलमा से माजरत के साथ, दारुल उलूम देवबंद की उस खेप के अंदर उन मेरे असलाफ और मेरे अकाबिरीन के अंदर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की हैसियत वो है कि ये शख्स फकीहुन नफ्स है, अल्लाह ने फकाहत इसके अंदर कूट के भर दी है। सुन लेना, हम बुजुर्गों को मानते हैं, कई लोग भाग जाते हैं, वो देखो जी वलियों को नहीं मानते। सुनो जडियाल के मुसलमानों, गवाह रहना, हम औलिया अल्लाह को मानते हैं, खुदा की कसम मानते हैं, हम उसको वली मानते हैं, रब नहीं मानते, बस फर्क इतना है। और फिर हम वली को वली मानते हैं, चोर उचक्के बदमाश को, लुटेरे को हम कभी वली मानने को तैयार नहीं है। वली उसको मानते हैं इज़ा राउ ज़ुकिर अल्लाह, जिसको देखकर खुदा याद आ जाए, वो वली होता है। हजरत के पास बंदा आया, कहता है मेरी औलाद कोई नहीं है, मुझे तावीज दो। हजरत ने फरमाया बाबा मैं तो ये काम नहीं करता, ये धंधा बंदा मैं नहीं करता हूं। उसने कहा हजरत कुछ भी हो जाए मुझे तो लेना ही लेना है। हजरत गंगोही फरमाया भाई मैं नहीं लिखता हूं, जा कहीं और कारोबारी बहुत बैठे हुए ले लेना। न माना, रात हो गई, हजरत घर जाने लगे। उसने कहा हजरत मैं घर में दाखिल नहीं होने दूंगा, मुझे लिख के दो। फरमाया जा कागज ले आ, कलम लेके आ, आजकल तो जाफरान लेके आ। क्यों जी? जाफरान लेके आ, पहले 10 डब्बियां पड़ी होंगी, इसको कहेंगे 10 और लेके आ, वो आगे फिर दुकान पे फरोख्त करेंगे, उस दूसरे को कहेंगे 10 और लेके आ। ये फराड, धोखा, दजल, फरेब, मकर किया हुआ कौम के साथ। ये कारोबारी हैं, बचो इनसे। वो कागज कलम लेके आया। कुर्बान जाऊं रशीद अहमद गंगोही तेरी फकाहत पे भी, तेरी फरासत पे भी। फरमाते हैं लिखा, या अल्लाह मैं कुछ जानता नहीं हूं, ये कुछ मानता नहीं है। मुवाहिद हो तो ऐसा, मैं कुछ जानता नहीं हूं, ये कुछ मानता नहीं है, तू जाने तेरा बंदा जाने। वो तावीज फरोश हो, सुनिए रशीद अहमद गंगोही ने तावीज लिखा, मैं कुछ जानता नहीं हूं, ये कुछ मानता नहीं है, तू जाने तेरा बंदा जाने। दे दिया, उसने बांध लिया।
اللہ کا کرنا ایسے ہوا اس کو بیٹا مل گیا. اللہ کی تقسیم پہ بھی قربان جاؤں. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ جی دیکھو نا فلاں جگہ پہ سلام کر کے کام ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے کہا جو مندر میں جاتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا کون کرتا ہے؟ پھر جو گردوارے میں جاتا ہے اس کا کون کرتا ہے؟ سب کے کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے. تو نسبتیں بدل دیتا ہے, وہ وہاں پہ وہ پہنچا ہوا ابلیس ہوتا ہے. سال گزر گیا, آیا بچہ لے کے, ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے. یہ بھی مولویوں نے سکھا رکھا ہے لوگوں کو, بڑے عجیب عجیب ڈھنگ سے کیوں ہے. یقین کیجیے آپ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے, یہ تیجے 10 میں 7 40 میں سب مولویوں کا بکھنڈ ہے قوم کو لوٹنے کے لیے. اور خود بعد میں کہتے ہیں, خود بعد میں وہ مولوی کہتے ہیں کھا کر کہتے ہیں ویسے تو یہ بخیل دیتے کچھ نہیں ہے. یہی ایک طریقہ ان سے نکالنے کا. اور تو مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے, یہ خشک مولوی ہے. حضرت نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی آپ نے تعویذ لکھ کے دیا تھا بیٹا ہو گیا. قربان جاؤں رشید احمد گنگوہی پہ رحمت اللہ تعالی علیہ, رحمتن واسعتن کاملتن وافرتن سابغہ. آپ آمین کہہ دیں. فرمایا کیا ہوا؟ جی وہ آپ نے لکھ کے دیا. فرمایا نکال. کہاں ہے وہ؟ نکالا. نکال کے کہا او بابا دیکھ میں نے کچھ نہیں لکھا, میں نے تو یہ لکھا تھا یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں ہوں, یہ کچھ مانتا نہیں ہے, تو جانے تیرا بندہ جانے. نہ میرے تعویذ سے کچھ ہوا نہ کسی اور سے کچھ ہوا, یہ تجھے بیٹا دیا ہے تو میرے رب نے دیا ہے. لے جا یہ ساری چیزیں. اس کا عقیدہ بھی درست کر دیا, اللہ نے اس کو اولاد بھی دے دی. دعا کرو اللہ مجھے سچا گنگوہی کا وارث بنا دے. حضرت سلیمان کے پاس بھی تخت پہنچ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. اور دوسرے مقام پہ فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوے ان میرا بھی شکر ادا کرو. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. ایک صحابی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے, وہ فرماتے ہیں وہ بندہ آیا آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بتائیے نا اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے, کون سا عمل میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ کو پسند ہے سب سے پہلا جو بہتر عمل اللہ کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا. نماز کو اپنے ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم دکان کو کہتے ہیں, کام کو کہتے ہیں, نماز کو کہتے ہیں مجھے کام کرنا ہے. میرے بھائی کام سے کہا کر مجھے نماز پڑھنی ہے. اور کون سے ٹائم پہ؟ وقت پہ پڑھنی ہے. قرآن پاک میں میرے رب نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میں نے نماز کو مسلمانوں پہ وقت کے لحاظ سے فرض کیا ہے. یہ بیٹھا ہے. میں نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہے مغرب کی اذان ہونے میں 1-2 منٹ ہوتے ہیں, کئی لوگ یہاں عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں.
کام میں اولیت ہے یہ ٹرخاتا ہے، چلو جانے دے، کبھی کبھی تو اثر قضائی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر کی نماز قضا ہو گئی غیر شرعی عذر کے، کانما وطر اہلہ ومالہ، وہ سمجھ لے اس کے اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو گئے، اس کا مال بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں کما رہا ہوں، اللہ کا نبی کہتا ہے تیرا مال تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو فرمایا میرے اللہ کے نبی نے افضل عمل یہ ہے نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، دوسرا اس نے کہا جی اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا، تیسرا اللہ کے نبی سے اس نے کہا جی پھر فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالی کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو۔ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے۔ جس اللہ نے سور کو حرام کیا، جس اللہ نے مشرک پر جہنم کو جنت کو، بولو قرآن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے مشرک پر جنت حرام ہے، ہوا بھی نہیں لگے گی اس کو جنت کی، رائحہ بھی نہیں ملے گا اس کو جنت کا۔ جس رب نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو بھی حرام کیا ہے، اور حرام کرنے والا اللہ، بتلانے والا کائنات کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نسائی شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا ثلاث لا يدخل الجنت، تین بندے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان پہ جنت جائز نہیں ہے، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان میں فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جو بندہ العاق لوالدیہ، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، میرے نبی کا ارشاد ہے۔ دوسرا فرمایا دیوس آدمی، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تیسرا فرمایا والرجلہ، تو وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ عورت بھی جنت میں۔ یہ پینٹ شرٹو قوم بال دیکھو بچوں سے چھوٹے چھوٹے، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، اور یہ گھوم رہا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے دے، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اگر وہ اس کے قابل نہیں ہے تو اللہ میرے معاشرے کو ان گندوں سے پاک کر دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا اصول بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس اصول کی 6 شقیں بیان کی ہیں، 6 جزیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ فرماتے اگر تیری جوانی میں وہ تجھے دونوں مل جائیں اور ان کی عمر بڑھاپے کی ہو جائے، اس عمر میں پہنچ جائیں کہ جس کو بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے، ارذل العمر والی زندگی میں پہنچ جائیں، وہ حرکت نہ کرنے کے قابل رہ جائیں، اب وہ خدمت کے قابل رہ جائیں، اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، تیرے پاس وہ کبر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو دونوں مل جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے تو دونوں جنت ہیں، دونوں جنت ہیں، یہ بھی تے ماں بھی جنت ہے، باپ بھی جنت ہے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر، باپ کی تعظیم کر کے خدمت حاصل کر، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی ہمارے ہاں لوگ باپ کو تھپڑ مارتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ میرے شہر اس شہر میں مسلمانوں خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، ماں باپ کو تھپڑ مارنا یہ تو دور کی بات ہے نا۔ اللہ کیا کہتے ہیں اما یبلغ، میرے نوجوان بھائی توجہ سے میری بات سنیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، عمر ایسی ہو گئی ہے، چڑچڑاپن قدرتی طور پہ آ جاتا ہے اس بندے کے اندر جو بوڑھا ہو جاتا ہے، ہاں اس کے اندر کچھ ایسی، وہ اس کی عقل میں بھی کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں، وہ ایسے قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا ایسے مطالبات کرنے لگ جاتے ہیں، یا ایسی بات کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ فرماتے اگر وہ کچھ کر لے تو تجھے کیا حکم دے رہا ہوں، فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کر۔ اف عربی زبان کا لفظ ہے، یوں سمجھ لو ماں باپ نے کوئی بات کی، نوجوان بچہ ہے، اس کو اپنی جوانی پہ ناز ہے، غرور و فخر کے اندر ہے، تکبر کے اندر پڑا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے، یا جو کچھ بھی اس کی زندگی اللہ تللو میں گزر رہی ہے، ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، فرمایا فلا تقل لہما اف، اگر تیرے مزاج کے خلاف بھی کر دے تو لمبا سانس لینے کی اجازت بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں او کیا کہہ دیا جی، فرمایا فلا تقل لہما اف، اور بلکہ یا یوں سمجھ لو اف کی مختلف تعبیریں کر لو، اپنے چہرے پہ ناگواری کی سلوٹیں لانے کی ضرورت بھی نہیں۔ فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کرنی ہے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کی کسی ان کے سامنے نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے، ان کے سامنے اکڑ کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات، تو تھپڑ مارتا ہے، ہاں رب کہتا ہے ولا تنہرہما، اور اگر ان سے بات کرنی پڑ جائے، تیرے مزاج کے کوئی خلاف بات ہو بھی جائے تو ان سے بات کرنی ہے تو کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
نرم لہجے میں نرمی اختیار کر، اتنی نرمی اختیار کر کہ وہ تیرے لفظوں کو سن کر ان کے دل میں تیرے لیے دعائیں نکلنے لگ جائیں۔ نرمی اختیار کر۔ اگلا قانون ذکر کیا جو اس قانون کی اصول کی ذکر کی، فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو رحمت کے پھیلا دے، ان کے سامنے جھک جا، ان کے سامنے ذلیل ہو جا، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کر۔ اور خدا کی قسم جو ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش کرتا ہے، اللہ اس کے سر پہ عزت کی پگڑیاں باندھ دیتا ہے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان سے وَاحْفِظْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، یہ 5 اصول ذکر کر دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے تجھے میں آخری بات بتا دوں، ان کا حق اتنا ہے، اتنا تیرے پر ان کا حق ہے، تو یہ سارے کام بھی کر لے، نرم لہجہ بھی اختیار کر، ان کی گیلی سڑی باتیں بھی سن لے، ان کی وہ جو فاتر العقل ہونے کی صورت میں بات کریں اس کو بھی برداشت کر لے، اپنی مزاج کے خلاف بھی بات کو برداشت کر لے، ان کے لیے رحمت کے بازو بھی پھیلا دے، یہ سارے کام کر لے، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایسے کر ایک ذات ہے جو ان کے حق کو پورا کرنے والی ہے، پھر ایسے کر ہاتھ اٹھا لے اور کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خود ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے حوالے کر دے اور کہ اس مالک سے رب ارحمہما، میرے مولا میری ماں پہ بھی رحم کر، میرے باپ پہ بھی رحم کر۔ کس طرح؟ کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ اس طرح رحم کر دے، بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ مولانا تقی عثمانی مدظل العالی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بچہ ہے اور ایک اس کا باپ ہے، بچہ جوان ہو گیا ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ گھر کی منڈیر کے اوپر، مکان کی منڈیر پر ایک کبا آ کے بیٹھ گیا۔ والد پوچھتا ہے، امتحان لے رہا ہے، والد پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی کبا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر والد پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ابا جی ایک دفعہ جو کہہ دیا یہ کبا ہے۔ ہاں تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر جو ہے وہ باپ پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ ہاں یہ کون سا پرندہ ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بتا جو دیا یہ کبا ہے۔ پھر والد پوچھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ بیٹا کیا ہے؟ اب آگے سے وہ گلی سڑی باتیں کرنے لگ گیا، ہاں جو کچھ اس کے منہ میں آیا وہ بھونکنے لگ گیا۔ ہاں اس کے بعد باپ اٹھا، اندر گیا، ڈائری اٹھا کے لے آیا اور ڈائری اٹھا کے پڑھنے لگا۔ کہتا میرے بیٹے سن ذرا، تو بچہ تھا، اسی سین کے اندر تو اور میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو کھیل رہا تھا، کبا میرے گھر پہ آیا، تو نے مجھ سے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کبا ہے۔ تو نے پھر پوچھا 1 بار نہیں 5 بار نہیں، تو نے مجھ سے 25 بار پوچھا یہ کیا ہے، اور میں تجھے جواب دیتا تھا بیٹے یہ کبا ہے، اور تو جتنی بار مجھ سے پوچھتا تھا یہ کیا ہے، تیرے پوچھنے پر بھی مجھے پیار آتا تھا۔ اور تجھ سے تو میں نے ابھی پوچھا امتحان کے لیے، تیری یہ پوزیشن ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو گھر سے دھکے دے کے نکالنا نہیں ہے، ان سے گلی سڑی بات نہیں کرنی ہے، ان کے مزاج کے خلاف بھی بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں ایک سورت قرآن نے ذکر کی ہے،
وہ صورت وہی جو پہلا اصول ہے نا، پہلا جو اصول ذکر کیا ہے، اگر والدین اس کی کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ کون سا اصول تھا؟ ہاں، اگر والدین کہتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، سورت لقمان ہے، گھر میں پڑھنا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ میرے بھائی بزرگ سنیں جو کہتے ہیں پیو دادے والا مذہب چھوڑ دے، ماں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھے مجبور کریں شرک کرنے پر، پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ فاللہ پاک فرماتے پھر میں اللہ تجھے بتاتا ہوں، فلا تطعہما، اس کام میں ان کی تابعداری نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، یہ ناجائز کام، حرام کام تجھے بتا رہے ہیں، اس میں تو ان کی تابعداری نہیں کرنی ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملے میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، خدمت کے معاملے میں اچھائی کرنی ہے ان کی، اس اور یہ صرف ایک معاملہ ہے جس میں تو ان سے انحراف کر سکتا ہے، باقی میں آج پڑھ رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، حضرت سندھی کی ماں سکھ عورت تھی، باپ تو مر گیا، ماں زندہ تھی، ماں باپ دونوں سکھ اور بیٹا سبحان اللہ با شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ الہند نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا مانجا، ایسا اس کا دل مانجا کہ سارے سکھوں کا شرک نکالا، وہاں خدا کی توحید کو ڈالا۔ اللہ کی تقسیم دیکھو، سکھ کا بیٹا ہے، قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، الہام الرحمان، سکھوں کی زبان کون سی ہے تمہیں نہیں پتا ہے؟ پنجابی زبان بولتے ہیں، اکثر سکھ پنجابی بولتے ہیں، سکھوں کی زبان پنجابی۔ عبید اللہ سندھی سکھ کا بیٹا لکھتا ہے قرآن کی تفسیر عربی زبان میں، عربی زبان میں، اور وزیر آباد کے سکولوں میں پڑھنے والا، عربی زبان میں قرآن کی، الہام الرحمان فی تفسیر القرآن، عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، سکھ کا بیٹا۔ اور وارث شاہ کس کا بیٹا ہے؟ بولو، آہستہ کیوں بولتے ہو یار؟ کس کا بیٹا ہے؟ سید کا بیٹا ہے، سکھ کا بیٹا قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، سید زادہ ہیر لکھتا ہے، واہ میرے مولا تیری تقسیم پہ قربان جاؤں۔ اور میرے پیر و مرشد اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، تقسیم کر دیا قسام ازل نے جو جس کام کے قابل نظر آیا۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر پڑھا کرتے تھے، تقسیم کر دیا قسام ازل نے جو جس کام کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا، پروانے کو دیا جلنا، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا۔ تقسیم ہے میرے مولا کی، جس طرح مرضی تقسیم کر دے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی ماں سکھ ہے، سکھ ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، حضرت اس وقت کابل میں تھے اور ان کی ماں دین پور کے اندر تھی جب اس کا انتقال ہوا۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں میری ماں مجھے جوتیاں مارتی تھی، تو اسلام کو چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، لیکن میں اس کی جوتیاں کھانے کے بعد
جب وہ اٹھتی تھی چلنے کے لیے، وہی جوتیاں جو مجھے تھوڑی دیر پہلے مار رہی ہوتی تھی، اس سکھ ماں کی میں جوتیاں سیدھی کیا کرتا تھا۔ فلا تطعهما وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تجھے شرک کی طرف بلائیں، ادھر کوشش کریں، تو پھر تو ان کے پیچھے نہیں چلنا، پھر ماں پیو والا پیو دادے والا دین نہیں اختیار کرنا۔ لیکن دنیا کے معاملے میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اس لیے آپ دیکھیں انبیاء کی دعاؤں میں یہ اکثر آتا ہے، انبیاء اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں ایمان والوں کو بھی چاہیے سنت انبیاء پہ عمل کرتے ہوئے والدین کے لیے کیا کیا کرو۔ اگر دنیا میں زندہ ہیں تو خدمت کرو، اگر رخصت ہو گئے ہیں دنیا سے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، دعا مانگو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ دعائیں مانگا کرو۔ بلکہ یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ٹر گئے دنیا سے دونوں، تو فرمایا ان کے ساتھ اب حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کیا کر، اور ساتھ میں تیرے والدین کے جو دوست احباب تھے جس طرح وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے تو ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا کر، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کوئی بھی عید کا موقع آتا نا خوشی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں تحائف بھیجا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ختیجہ کی دوستی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ ہو گیا جی؟ اچھا چلو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیے، یہ اصول اپنا لیے جائیں نا معاشرہ سدھر جائے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے اصول پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے رخصت کرے تو ہم سب سے اللہ ان کو راضی کر کے دنیا سے رخصت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی نے یار ایک سوال سن لیں، کسی نے کہا جی اجرت دے کر کسی بندے کو اعتکاف بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں آپ انگلینڈ جا سکتے ہیں، اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے؟ خدا کا خوف کرو، شرم بلکہ ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ باتیں بھی خریدی جاتی ہیں، کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کوئی 11ویں کا مال تھوڑا ہے کہ خرید کے پکڑا جائے گا۔ اور کسی نے کہا جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی تعویذ لکھا کرتے تھے، تم میری بات نہیں سمجھے ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پروفیشنل تعویذ فروش نہیں تھے، اور آپ ان کی سوانح حیات اشرف السماء پڑھیں، اس میں لکھا ہے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر میرے پاس 1000 آدمی آیا ہے، اس 1000 میں سے بھی میں صرف ایک بندے کو تعویذ دیتا تھا، وہ بھی اس کو جس کا عقیدہ درست ہوتا تھا۔ وہ حضرت تھانوی تعویذ فروش نہیں تھے۔ اگر کوئی دیوبندی کرتا ہو تعویذ فروشی کرتا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ کو تھانوی صاحب کو سامنے رکھ کے اپنے کاروبار کو چمکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اپنے اکابرین کے بارے میں ایسی باتیں کریں، میرے اکابر ایسے نہیں تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ